بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اللہ کے ولی کا بیان سن رہا تھا۔ ان کے بیان میں ایک بات بہت ہی اچھی لگی، سوچا کہ آپ لوگوں تک پہنچا دوں، آپ کو بھی اچھی لگے گی۔ وہ فرما رہے تھے کہ رزق کے 4 دروازے ہیں، پہلے 3 تو صرف مسلمانوں کے لیے ہیں اور چوتھا ساری دنیا کے لیے ہے، یعنی مسلم، غیر مسلم، بت پرست، دہریے وغیرہ۔ رزق حاصل کرنے کا سب سے پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو شخص بھی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک اس کو برکت والا رزق عطا فرماتا ہے۔ اہتمام یہ ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے یا وقت ہوتے ہی اس کی تیاری میں لگ جانا اور وقت پر نماز ادا کرنا۔ رزق حاصل کرنے کا دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ پاک اسے غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے، ہر پریشانی میں راستہ دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کثرت کا مطلب ہے کہ کم از کم 300 مرتبہ، تو جو روزانہ 300 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرے گا، انشاءاللہ اسے بہترین رزق ملے گا۔ رزق حاصل کرنے کا تیسرا دروازہ تقوی ہے۔ تقوی کے معنی گناہوں سے بچنا ہے۔ یاد رہے کہ مسلمان کے ذمے ہر نیکی کرنا نہیں ہے، لیکن ہر گناہ سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ جو ہر گناہ سے بچتا ہے وہ اللہ کے ہاں متقی کہلاتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کام سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع تو نہیں فرمایا۔ اگر منع فرمایا ہے تو ہم رک جائیں۔ تو جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ پاک اسے بغیر محنت کے رزق عطا فرمائے گا۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اپنے بندوں کو اس کی خدمت پر مامور فرما دیتا ہے۔ رزق حاصل کرنے کا چوتھا دروازہ معاش اختیار کرنا ہے، اور یہ دروازہ سب کے لیے ہے۔ کوئی کافر ہو یا کوئی مسلمان ہو، بتوں کو پوجنے والا ہو یا آتش پرست ہو، اگر وہ معاش کا کوئی ذریعہ اختیار کرے گا تو اللہ اسے رزق عطا فرمائے گا۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے پہلے 3 دروازے بھلا دیے ہیں یا اپنے لیے بند کر دیے ہیں اور آخری دروازے کو ہی لازمی سمجھ لیا ہے، جبکہ ان 3 دروازوں سے رزق حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ یہاں کوئی میری بات سے یہ مطلب نہ لے کہ ملازمت، کاروبار یا معاش کا کوئی بھی دوسرا ذریعہ جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اسے چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور کام نہ کریں۔ کام ضرور کریں، لیکن اگر ہم چوتھے دروازے کے ساتھ ساتھ پہلے 3 دروازوں کو بھی استعمال کریں گے تو ہمیں تھوڑی سی محنت میں ہی زیادہ رزق ملے گا یا اتنی برکت ملے گی کہ وہ ختم نہیں ہوگا۔ ہماری مشقت بھی کم ہو جائے گی اور ہماری کمائی غیر ضروری جگہوں پر نہیں لگے گی اور ہمارا مال ضائع نہیں ہوگا۔ گھر میں رکھی ہوئی مرغی کو آپ اس کی خوراک ایک جگہ برتن میں رکھ کر دے دیں تو وہ کم وقت اور کم مشقت میں اپنا پیٹ بھر لے گی اور کھانا ضائع بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر وہی خوراک آپ پورے صحن میں بکھیر دیں تو اسے وہی خوراک حاصل کرنے کے لیے وقت بھی زیادہ لگے گا اور مشقت بھی زیادہ کرنی پڑے گی اور کھانا ضائع بھی ہوگا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کس دروازے کو اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔